السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں بہت حیرت انگیز ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے دوران میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا۔ میں نے دیکھا کہ حاجیوں کا اور عمرے کرنے والوں کا بہت کثیر تعداد ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے مجھے یہ معلوم ہو کہ ان میں سے کن کن کا حج قبول کیا گیا ہے اور کن کن کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ تو جب رات کو میں سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس بارے میں پریشان ہے کہ کن کا حج قبول ہے اور کن کا نہیں ہے، تو سنیں، اس بار ہر ایک کا حج قبول کیا گیا ہے سوائے ایک شخص کے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو اس پریشانی میں سارا دن گزارا میں نے کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں جن کا حج قبول نہیں کیا گیا۔ جب دوسری رات میں سویا تو خواب میں پھر سے وہی نظارہ دیکھا۔ وہی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فکر مند نہ ہوں، وہ آپ نہیں ہیں، وہ خراسان کے بلخ شہر کے ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صبح کو میں اٹھا تو خراسان کے جتنے بھی حاجی تھے ان سے ملنے گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ خراسان سے آئے ہوئے بلخ شہر کے بھی حاجی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بہت تعداد میں بلخ شہر کے بھی حاجی ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا محمد بن ہارون بلخی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں پہچانتا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ رات خواب میں نے تو دیکھا تھا کہ اس کا حج قبول نہیں ہے، پر یہ تو ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کہاں ملیں گے مجھے؟ تو انہوں نے کہا وہ بہت نیک ہے، 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے ویران علاقوں میں ملے گا، وہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے معلومات لے کر ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ مکہ المکرمہ کے ویران جگہوں میں ڈھونڈتے ہوئے میں اسے ایک دیوار کے پاس عبادت میں مشغول پایا۔ اس کے حال یہ تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ہڈی میں سوراخ تھا، اس سوراخ میں زنجیر بندھا ہوا تھا اور اس زنجیر کو اپنے گلے میں ڈال کر ہاتھ اس سے لٹکایا ہوا تھا اور اس کے قدموں میں بھی بیڑیاں بندھے ہوئے تھے۔ جب میں اس کے طرف گیا تو میرے قدموں کے آہٹ سن کر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں اور بصرہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، آپ وہ مالک بن دینار ہیں جن کے علمیت اور زہد و تقوی کے چرچے پورے عراق میں ہیں؟ میں نے کہا کہ عالم تو اللہ ہے اور زاہد و عابد اور تقوی والا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو اتنی دولت اور سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے زہد و تقوی میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ کیا آپ نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائے آپ کیا میرے بارے میں خواب دے کر آئے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ مجھے وہ خواب آپ کو سناتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے۔ تو محمد بن ہارون کہنے لگے کہ اے مالک بن دینار، آپ مجھے بتائیں، مجھے بتاتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں، وہ خواب مجھے بتا دیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سارے حاجیوں اور عمرے والوں کا حج اور عمرہ قبول ہوا ہے سوائے محمد بن ہارون کے،
سارے جتنے بھی حاجی ہیں ان سب کا حج قبول ہوا ہے۔ وہ سن کر رونے لگے۔ رونے کے بعد انہوں نے کہا کہ 40 سال تک مسلسل میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ہر سال کسی عالم و زاہد و عابد کے خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہے اور میں جہنمی ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، زمین و آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ گناہ مجھے بتائیں تاکہ لوگوں کو میں بتاؤں اور لوگوں کو اس گناہ سے بچاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شراب کا عادی تھا، میں بہت زیادہ شراب پینے والا تھا۔ ایک رات میں اپنے دوست کے گھر گیا اور وہاں پر بہت خوب شراب پی۔ جب نشہ مجھ پر حائل ہوا تو میں گرتا پڑتا اپنے دروازے تک آیا۔ دروازہ کھڑکایا تو میری زوجہ آئی اور اس نے دروازہ کھولی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ماں تنور میں آگ جلا رہی تھی اور اس میں لکڑیاں ڈال رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری ماں اٹھ کر میری طرف آنے لگی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ میری ماں نے مجھے سنبھال کر کھڑا کیا اور وہ کہنے لگی کہ آج شعبان المعظم کی آخری رات اور رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ صبح لوگ اٹھیں گے روزے سے اور تم اس نشے کی حالت میں رات گزارو گے، تجھے اللہ سے حیا نہیں آتا؟ تو محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ مجھ پر نشہ تھا، میں اپنے ماں کو مکہ مار کر گرا دیا اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں پھینکا اور میری ماں وہاں پر جل کر مر گئی۔ میری زوجہ یہ دردناک منظر دیکھ کر مجھے دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کو لاک کر دیا اور میں نشے میں وہاں پر پڑا رہا۔ جب کافی دیر گزری اور میرا نشہ ختم ہوا تو میں دروازے کے پاس آیا اور دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی زوجہ کو کہا کہ دروازہ کھولو، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو آپ دروازہ نہیں کھول رہی؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ رحم کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کہا آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ رات جب آپ نشے میں تھے تو آپ نے اپنی ماں کو تنور میں پھینکا اور وہ جل کر مر چکی ہے۔ تو میں یہ سن کر دروازے کو توڑ دیا اور باہر نکل کر دیکھا تو ماں تو مر چکی ہے، اور میں پلٹا، دروازے کے چوکٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کی ہڈی میں نے سوراخ کر دی اور اس سوراخ میں زنجیر باندھ کر اپنے گلے میں لٹکا دیا اپنے ہاتھ کو، اور اپنے پاؤں میں بھی بیڑیاں باندھ دی۔ اسی وقت میں نے اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں خیرات کر دیا اور اس کے بعد 40 سال تک مسلسل روزہ رکھ رہا ہوں۔ 40 سال تک میں ساری رات جا کر عبادت کر رہا ہوں۔ 40 سال تک میں حج کر رہا ہوں، پر افسوس ہر حج کے موقع پر کسی کو خواب میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے منحوس، قریب ہے کہ تجھ پر جو عذاب نازل ہو وہ پوری دنیا کو جلا دے۔ پھر میں اس سے الگ ہو گیا اور کسی جگہ پر چھپ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، اس وقت تک مجھے نہیں مارنا جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو۔ اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے پھر میں اپنے مقام کی طرف گیا اور رات کو جب میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور مجھے فرمانے لگے کہ اے مالک بن دینار، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے رحمت سے نا امید کر رہے ہیں؟ جائیں اور محمد بن ہارون کو کہیں کہ اللہ نے آپ کے دعا کو قبول کیا ہے۔
پر مجھے اللہ کی عزت کی قسم بروز قیامت اللہ عز و جل فیصلہ کرے گا، اور بغیر سینگ والے کا حق بھی سینگ والے جانور سے لے گا، اور ذرے ذرے کا اللہ تبارک و تعالی حساب قیامت کے دن لے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارے ماں کے قتل کے جرم میں، شراب پینے کے گناہ کے جرم میں 3 دن اور 3 دنوی راتوں کے برابر اللہ عز و جل آپ کو جہنم میں پھینکے گا، آپ کو عذاب دے گا، اور 3 دن اور 3 راتوں کے بعد اللہ عز و جل آپ کے ماں کے دل کے اندر رحم پیدا کرے گا، اور وہ ماں دعا مانگے گی، اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، تو اللہ تمہیں تمہارے ماں کے حوالے کر دے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صبح جب میں اٹھا تو جا کر محمد ہارون سے ملا اور اس خواب کے بارے میں اسے بتایا، تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ زمین پر گر گئے، اور اس کی روح پرواز ہو گئی، اور اس کے نماز جنازے میں شریک بھی ہوا۔ دوستو، آپ نے سنا کہ اللہ پاک اس بندے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا جو اپنے ماں کو تکلیف پہنچائے۔ ماں کو ناراض کرنے والا چاہے حج کرے، چاہے روزے رکھے، چاہے رات کو اٹھ کر عبادتیں کرے، چاہے رو رو کر دعائیں مانگے، اور اگر ماں کو تکلیف پہنچانے والا ہے تو اللہ اس کے نہ روزوں کو قبول کرتا ہے، نہ حج کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے راتوں کو جا کر عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھتا ہے، مسکرا کر دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔